السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو صفحہ نمبر 77 نکالو۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے جو یہ نظم پڑھی ہے پرندے کی فریاد، تو پیارے بچوں کل ہم نے صفحہ نمبر 77 مکمل کیا۔ تو پیارے بچوں آج ہمیں صفحہ نمبر 78 یعنی 78 پہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں کل ہم نے جو سبق جو یہ نظم پڑھا تو پیارے بچوں یہ نظم آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے کل بتایا ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ تو پیارے بچوں اس نظم میں پرندے کی آواز میں علامہ اقبال ایک پنجرے میں قید پرندے کی آزادی کے خواہش اسی کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ پرندہ پنجرے میں قید ہے اور فریاد کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں آج ہمیں اس مصرے سے پڑھنا ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا، اور اس کا معنی بھی میں نے تشریح بھی جو مصرے لکھے ہیں اس کی تشریح بھی یہاں پہ میں نے لکھی ہے۔ تو پیارے بچوں آپ ویڈیو کی طرف دھیان دو۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ لکھا ہے، آئی بہار کلیاں پھول کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پہ پرندہ فریاد کر رہا ہے کہ کلیاں پھول بن رہی ہیں، یعنی بہار کا موسم اپنے شباب پر ہیں۔ اتنا پرندہ فریاد کرن کہ یہ سا یہ کلیاں پھول بن رہی ہیں، یعنی بہار کا موسم اپنے شباب پر ہیں، یعنی یہ موسم بہار یہ پنہ شبابس پہ تو یہ کیا ونان فرماون دپان یہ دپان یہ پرندہ دپان یس ہسا یہ بہار یتھ مز یم پوش قسم قسم پوش پھلنک وقت پوش پھلمت قسم وار قسم پوش پھلمت، موسم بہار شبابس پہ، مگر بہ کیا چھس اور میں پنجرے میں قید ہوں، مگر بہ چھس پنجرس مز قید، یعنی بہ چھس بند پنجرس مز۔ اس پنجرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس یہ پنجرہ یتھ مز انہ گوٹے انہ گوٹ، میں قید کی مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، بہ ہسا چھس مصیبت یمیک برداشت کران اس یتھ قیدس مز میں چھو، اس قید خانے کی کہانی میں کس کس کو سناؤں، یم قید خانچ کہانی دلیل کتین ون بہ، مجھے تو یہ ڈر ہے، میں ہسا چھ یہ ڈر کہ کہیں میں اس پنجرے میں ہی مر نہ جاؤں، میں ہسا چھ یہ ڈر خوف زِ بہ گوٚژھُس نہٕ ییٚتھۍ پنجرس منٛز مرُن۔ جب سے میں اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں تب سے میں غمگین اور دکھی ہوں، ییٚلہِ بہٕ پننہِ امہِ باغہٕ منٛز پننہِ امہِ چمنہٕ منٛز پننہِ امہِ وطنہٕ منٛز دوٗر گوٚوُس، یُس یِمن پنُن یہِ وطن چھُ آسان، چمن چھُ آسان، باغ چھُ آسان، ییٚلہِ ہسا بہٕ یِمن امہِ نِش دوٗر سپدیوس تہٕ یتھ قٲدس منٛز بنٛد گوٚوُس، یتھ پنجرس منٛز بنٛد تھوٚوہس، تنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا چھُس بہٕ غمگیٖن تہٕ دُکھی، پریشان تہٕ دکھ چھُم، میرا دل غم برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میون یُس یہِ دل چھُ یہِ چھُ کران کوٗشش غم برداشت کرنٕچ، لیکن غم میرے دل کو گویا کھا جا رہا ہے، یعنی غم ہسا یُس چھُ یہِ چھُ میٲنِس دلس کھٮ۪وان، یہِ چھُ میٲنِس دلس پریشٲنی تُلان۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دوالے۔ پرندہ کہتا ہے کہ میری آہوزاری کو لوگ گیت نہ سمجھے، پرندہ چھِ ییٚتٮ۪ن ونان لُکو یۄس یہِ میٲنۍ آہوزٲری چھِ، یُس یہِ میٲنۍ آہوزٲری چھِ یہِ مہٕ سمجھو تُہۍ یہِ چھُ گیت اکھ، یہِ چھُ گٮ۪وُن اکھ، یہِ چھُ بٲتھ اکھ، نہ بلکہ میری یہ آواز دکھی دل کی فریاد اور آہوزاری ہے، نہ یہ سمجھ زیو نہٕ لُکو یہِ چھِ کانٛہہ بٲتھ یا یہِ چھُ کانٛہہ
گیت یہ ہسا چھ میانہِ دلٕچ آواز یُس زن کہ میون دل دُکھی چھُ تہٕ بہٕ یُس آہوزٲری کران چھُس بہٕ یُس یہ فریاد کران چھُس مےٚ یُس یہ دکھ ووتمُت چھُ پرندہ آخر پر اپنے قید کرنے والے سے مخاطب ہیں اور کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے. وۄنۍ ہسا چھُس بہٕ یُس یہِ پٔرِندہ چھُ یہِ چھُ لاسٹس پٮ۪ٹھ مُخٲطب گژھان یُس یہِ قٲد کرن وول أمِس چھُ أمِس کُن چھُ وَنان دَپان چھُس مےٚ ترٛاو وۄنۍ یَلہٕ مےٚ کر سا وۄنۍ آزاد. میں ایک بے زبان پٔرِندہ ہوں بہٕ چھُس اکھ پٔرِندہ اکھ بے زبان پٔرِندہ اکھ بے زبان جانور چھُس بہٕ. تم مجھے رہا کر دو ژٕ کر تہٕ مےٚ آزاد ژٕ ترٛاو تہٕ مےٚ یَلہٕ میں تمہیں دعائیں دوں تہٕ بہٕ ہسا دِمے ژےٚ دعا. تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے یہ نظم پڑھایا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. تۄہہِ آسوٕ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھ آمُت کہ کوٗتاہ دُکھی چھُ یہِ جانور کوٗتاہ دُکھی چھُ یہِ جانور یُس یہِ قٲدس منٛز تہٕ یتھ پنجرس منٛز بنٛد چھُ. یُس یہِ نظم چھُ یہِ چھُ علامہ اقبالن لیوٗکھمُت علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہن لیوٗکھمُت. امیُک خُلاصہٕ چھُ نظم پرندے کی آواز میں علامہ اقبال ایک پنجرے میں قید پرندے کی آزادی کی خواہش اسی کی زبان سے بیان کرتے ہیں اور پرندہ پنجرے میں قید ہے اور فریاد کرتا ہے کہ مجھے آزادی میں بیتتا ہوا وقت یاد آتا ہے. باغ میں میرا اپنا گھونسلہ تھا بہار کے موسم میں کلیوں کا کھلنا مجھے یاد آتا ہے. مجھے جب وہ پرکیف موسم یاد آتا ہے تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے کہ اب میں چمن سے دور قید میں دکھی ہوں. پرندے کو اپنا ننھا سا بچہ بھی یاد آتا ہے جس کی شکل و صورت نہایت دل فریب تھی اور جس کی بدولت اس کا گھونسلہ پر رونق تھا. اس کی پیاری پیاری آواز سننے کو اب پرندہ ترستا ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی تو میں اڑ کر اپنے ننھے بچے اور باقی ساتھیوں کے پاس پہنچتا. پرندہ فریاد کرتا ہے کہ اس قید خانے کی کہانی میں کس کو سناؤں. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اس پنجرے ہی میں مر نہ جاؤں. جب سے میں اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں تب سے میں غمگین اور دکھی ہوں. پرندہ آخر پر اپنے قید کرنے والے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے. میں ایک بے زبان پرندہ ہوں تم مجھے رہا کر دو میں تمہیں دعائیں دوں گا. تو پیارے بچوں اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو سبق میں نے پڑھایا ہے یہ نظم میں نے پڑھایا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل اس سے آگے